کیونکہ میں یہ فیملی پلاننگ کا قائل نہیں ہوں, اور اس کی وجہ سے گھر میں رونق ہے, خوشیاں ہیں, گھر جاتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ہاں 13 بچے ایک ہی عورت کے کھاتے میں ڈالو گے پھر وہ ٹینشن ہے بھائی. ایک ہی سائز کے 13 بچے تو ظاہر ہے وہ یہ آپشن بھی شریعت نے دیا ہے, مختلف سیکشن ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ وہاں ہیں کچھ وہاں ہیں کچھ وہاں ہیں. اور اگر کسی خاتون کے 13 ہو بھی جائیں تو وہ اکٹھے نہیں ہو جاتے, 13واں بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے جب 13واں پیدا ہوتا ہے, پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا فیملی پلاننگ والوں نے بنا دیا. تو خدا کی قسم بچوں سے بہتر انٹرٹینمنٹ ہے نہیں, بچوں سے بڑی ڈپریشن کا علاج کوئی نہیں ہے. بچوں سے نیٹ پہ بچوں کی ویڈیو سرچ کر لو, ایسا مزہ آئے گا. وہ حالانکہ دوسروں کے بچے ہیں, تو اپنے بچے حرکتیں کریں. ہر بچہ ایک نیا سائنسدان بن کے پیدا ہوتا ہے, نئی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, تو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے. انٹرٹینمنٹ ہے, فل تفریح. بچے ہوتے ہیں تو گاڑی رکھنے کا بھی مزہ ہے, اپنی گاڑی میں بچوں کو ڈال کے گھمانے پھرانے لے کے جاؤ. تفریح کا مزہ, پکنک کا مزہ, عید الفطر کا مزہ, بقرعید کا مزہ, رمضان کا مزہ تو ہٹو بچوں. رمضان میں مزہ ہی اس گھر میں آتا ہے جس میں فیملی ہو, بچے ہوں. تو یہ تمہیں یہودیوں نے تمہاری زندگی برباد کر دی, سکون برباد کر دیا. کتے بلی پال رہے ہو گھروں میں جا جا کے تم سکون کے لیے. گوروں کو دیکھو, ہر گھر میں بندر ملے گا آپ کو, کتے ملیں گے. میں نے گورے دیکھے کم بخت بندروں کے پیمپر چینج کر رہے ہیں. ارے تجھے اپنے بچے کے پیمپر چینج کرتے ہوئے تو تکلیف ہو رہی ہے, اور بندروں کے تم پال پال کے ان کے بندر انسان سے اچھا تھوڑی ہوتا ہے. جو انسان کا بچہ جو خوشیاں دیتا ہے, پھر بڑے ہو کر آپ کا دست و بازو بنیں گے, سینہ تان کے محلے میں پھرو گے. اتنے جوان بیٹے سندھ میں ایسا ہوتا تھا, اندرون سندھ جب بیٹے جوان ہوتے تھے نا, تو کوئی جیسے کسی سندھی کے پاس آیا دھمکی دی تو وہ کہتا تھا ہمارے بیٹوں نے بھی پگڑیاں باندھ لی ہیں, یعنی بڑے ہو گئے ہیں, اب ذرا ہلکا ہاتھ رکھ. تو ڈرتے ہیں بھائی, اب تو اس کے بیٹے جوان ہو گئے ہیں, تو بزنس کو بھی بڑھائیں گے, ملازمت میں بھی ساتھ دیں گے. اور محبت جیسی بیٹے سے باپ کو ملتی ہے, بیٹیوں اور بیٹے سے, خدا کی قسم یہ محبت اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی نہیں ہے. ایسی محبت, جنازے پہ سب سے زیادہ اولاد روتی ہے, دوست احباب تو اوپر اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں, اور ایک آدھ دن. اولاد ساری زندگی روتی ہے, ساری زندگی دعائیں مانگتی ہے. جتنے رونے والے بڑھانا چاہتے ہو نا اتنے پیدا کر لو, ٹھیک ہے نا. جتنے چاہتے ہو کہ مجھے محبتیں ملے اتنے پیدا کر لو گھر میں, اور بیوی کو بتاؤ کہ تمہارا بھی فائدہ ہے, عورت کی صحت بھی اچھی رہے گی, ڈپریشن میں بھی نہیں جائے گی, میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا. کتنے کیسز ہیں کہ میاں بیوی میں بیوی علیحدگی مانگ رہی ہے, کیوں؟ 2 بچے تھے بڑے ہو گئے, 3 بچے تھے بڑے ہو گئے, ان کی شادیاں ہو گئیں. اللہ نہ کرے ایسا اکثر نہیں ہوتا, لیکن بسا اوقات پھر عورت کا کہیں چکر بازی شروع ہو جاتی ہے. وہ اس کو شوہر کہتے ہیں کیا کرنا ہے میں نے, بعد بار شوہر کی چکر بازیاں شروع کہتے ہیں اس کو نکالو اپنی زندگی سے اس عورت کو. بچے ہوتے ہیں ایلفی کا کام دیتے ہیں, صحیح ہے نا بھائی. اتنے بچے چھوڑ کے کہاں علیحدہ ہوں گے ہم, ابھی منع کی ختنے بھی نہیں ہوئی. بیگم تم ایسی باتیں کر رہی ہو بھائی, تمہیں وہ پڑوسی اچھا لگ رہا ہے, منع کی ختنے تو کرا لو, وہ بھی منع کی خاطر آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گی. یہ منع ہے, یہ میرا جگر کا ٹکڑا, اور یہ منع کے ابا. سبحان اللہ, کیسا بہترین خطاب آپ کو دیا میں نے, ٹھیک ہے نا. عورت آپ سے محبت شوہر ہونے کی وجہ سے اتنی نہیں کرتی, خدا کی قسم لکھ لو اس کو. عورت آپ سے محبت جو ٹوٹ کے کرتی ہے وہ اس لیے کہ آپ اس کے بچوں کے باپ ہو. کیونکہ عورت کے لیے اپنے بچے سے زیادہ محبوب چیز اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی نہیں ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا یار, بلی کیسا لڑتی ہے اپنے بچوں کے لیے. بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا, وہ بلی کے بی پی ہر وقت ہائی رہتا ہے, ہر وقت نہیں بیٹھی رہے گی, کوئی بچوں کو چھیڑ تو نہیں رہا کوئی. انسان تو انسان ہے, وہ تو اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ 2-3 بچوں کے بعد بیگم کو فارغ کر دیا تمام دنیا کے تمام کاموں سے. اب وہ واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہیں, فیس بک پہ مختلف آئیڈیاں. تو ایک دن آ گیا کوئی زیادہ اچھی مچھیں تھی اس کی, اتفاق سے وہ زندگی میں آ گیا, ادھر کو نکلنی وہ, ٹھیک ہے نا. سب نہیں ایسا کرتی, کچھ کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ بھی تو غلط ہے نا. کچھ لوگوں بھی سے برائی سے بچانا ہے, اور بعض دفعہ کچھ کام نہیں ہوتا تو پھڈے بازی. تو عورت کی گود میں بچہ ہوتا ہے, خود بھی خوش رہے گی اور آپ کو بھی خوش رکھے. اور اس کی نیچر ہے, یہ بوجھ نہیں ہے. اولاد نعمت ہے. اگر اولاد پینلٹی ہوتی تو اللہ یہ تھوڑی کہتا یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ, بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. گفٹ کا لفظ تھوڑی استعمال کرتا, ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں عربی میں. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں عذاب میں بچوں کی لین لگا کے عذاب میں ڈال دیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں گفٹ دیتا ہوں, گفٹ تحفہ. بیٹے سے بیٹی سے بڑا تحفہ اللہ نے اس کائنات میں پیدا نہیں کیا, اولاد سے بڑا تحفہ. یہ جو آپ لوگ میری مجھ سے عقیدت کر رہے ہو, اتنی محبت کر رہے ہو, مفتی صاحب بہت اچھے, وہاں بڑا زبردست بیان کیا, میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ چوموں, آپ کے گلے ملوں. مفتی صاحب جب بیمار ہوتے ہیں تو کون آئے گا؟ اولاد روتی ہے پیچھے. بڑھاپے میں آپ لوگ کام نہیں آؤ گے. میرے اولاد ہے جن سے ہم امیدیں, جو نیک نکلا, اگر اللہ نہ کرے خراب نکل آئے تو اتنے پیدا کرو, اس پیر میں بگڑنے کے لیے بھی کچھ رکھو, ٹھیک ہے نا. ایک آدھ تو نکلے گا نا,
2-3 होते हैं तो फिर मसला होता है, पता नहीं क्या निकल आएगा। इतने हैं इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है एक आध तो मोहब्बत करेगा, और अल्लाह ने चाहा तो सभी कर लेंगे। तो बेटियां, अभी मेरे घरेलू बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, सबक के लिए इससे बेहतरीन मिसाल नहीं मिलती। मेरा एक बच्चा अभी बीमार हुआ, छोटा 3.5-4 साल का, उसको बुखार हुआ, बेहोश हो गया बुखार में, दांत बंद हो गए, बहुत ही अटैक पड़े पहले उसको, बहुत डेंजरस कैफियत। सारे बहन भाई रो रहे थे, सोतेले भी सगे भी सब रो रहे हैं, सब मुसल्ले पे। इतने, मेरा 8 साल का बच्चा मुसल्ले पे खड़ा होकर दुआ मांग रहा है। मुझे उनकी हरकतें देख के रोना आ रहा था कि अल्लाह, ये मोहब्बतें इंसान को भाई बहनों के अलावा किसी से नहीं मिलती। मैंने दोस्तों को बताया मेरा बेटा बीमार है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, परेशान हुए। ये कैफियत थोड़ी बनती है, ये कैफियत उन्हीं की बनती है जो बिस्तर में आपके साथ सोते हैं, खाने में आपके साथ शरीक हैं, जिनकी माँ और बाप एक हैं, या कम से कम बाप एक है, कि रिश्ता तो है ना, या माँ एक है। तो मुझे वो मंजर, मुझे बड़ा सबक मिला। मैंने कहा ये फैमिली प्लानिंग वालों ने कैसा उल्लू बना के तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है, खुदा की कसम। सब रो रहे हैं, भाई को क्या हो गया, भाई को क्या हो गया, भाई को क्या हो गया। तो ये मोहब्बतें खूनी रिश्तों से मिलेंगी, और खूनी रिश्ते औलाद और बहन भाई ही होते हैं। तो ये जितने ज्यादा होंगे इतना तुम्हारा फायदा है, और अल्लाह रिस्क में बरकत देता है। रिस्क से मत डरो। एक साहब ने मेरे ऐसे बयान पे नीचे कमेंट्स किया, हाँ इन्हीं मौलवियों की वजह से वो गरीब लोग 12-12 बच्चे जो है ना टेंशनों में पाल रहे हैं, अजाब में आए हुए हैं, खाने को रोटी नहीं, इलाज के पैसे नहीं है। जिसने भी ये कमेंट्स किए हैं उसकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अमीरों के यहाँ बच्चों की पैदाइश कम होती है। अगर इसका वजह गुर्बत होती ना तो अमीरों के बच्चे ज्यादा होते, जिनके पास खिलाने के बहुत पैसे हैं। इसकी वजह गुर्बत नहीं, इसकी वजह दिल का तंग होना है, ठीक है ना। दिल का क्या है, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं, तुम कुत्ते खरीदने के लिए तैयार हो, अपनी औलाद पैदा करने के लिए तैयार नहीं हो कि इसको स्कूल की फीसें भरनी पड़ेंगी, इलाज का खर्चा हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा दिल इतना सा है, दिल जो कमबख्त अपनी औलाद रोक रहा हो कि मैं मेरी खा ना जाए। तो सबसे इंसान के जिगर का टुकड़ा तो उसकी औलाद है, इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन जरिया उसकी औलाद है। जितना मालदार होगा ना, 2 बच्चों के दरमियान वक्फा उतना ज्यादा। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए तो 2 बच्चों के दरमियान वक्फा 3 साल, 2 लाख है तो वक्फा 6 साल का होगा। आप देख लो, ये रिसर्च है। जितनी तनख्वाह बढ़ेगी वक्फा, तो इसका मतलब पैसे का मसला नहीं है, दिल है। दिल छोटे हो गए हैं, और ये दिल जिसका छोटा हो जाए, खुदा की कसम वो करोड़ों रुपए में भी खुश नहीं होता, उसका दिल अल्लाह ऐसा तंग कर देते। तो ये जो गरीबों के यहाँ खुदकुशी के वाकयात हो रहे हैं ना, बच्चे को मार दिया, ये गुर्बत नहीं है, या तो इसकी कमबख्त की तरबियत ठीक नहीं होती, डिप्रेशन के मरीज है। क्योंकि ये वाकयात अमीरों के यहाँ भी हैं, अमीर घरों में भी ऐसा होता है कि डिप्रेशन में बच्चे को गोली मार दी, खुदकुशी कर ली, ये कर लिया। इसकी वजह गुर्बत। गुर्बत तो पहले ज्यादा थी, हालांकि खुदकुशी के रेशो कम थे। अब गुर्बत दुनिया में कम हुई है, खुदकुशी के रेशो बढ़ गए। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस और बर्दाश्त ना होना, ये चीजें लोगों में खत्म हो गई हैं। तो इसलिए उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। मैंने तो मंजर देखा ना उस बच्चे के साथ कैसे, और बाप का गम भी हल्का होता है, उसको पता है मेरे साथ इस गम में शरीक होने वाले बहुत हैं, और तसल्ली हो जाती है ना। भाई घर में किसी को कुछ हो गया तो सब परेशान है, आप अकेले नहीं हो, गम डिवाइड हो जाता है। बात आ रही है समझ। बेगम को कुछ हो गया तो आप भी परेशान हो गए, आपके बच्चे भी, सब मिलके परेशान है। शौहर को कुछ हो गया तो सब परेशान है। तो ये गम क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, कि आपको पता है ये भी गमज़दा है, मैं भी गमज़दा हूं। तो वो जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है ना, वो रास्ता इख्तियार करें। दुनिया को ना देखें दुनिया कहां जा रही है, दुनिया आपका बेड़ा गर्क कर देगी, आपसे सुकून छीन लेगी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.